بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے. پچھلے تقریباً 10 یا 15 دن سے ہمارے لاتعداد نئے ٹیلی ویژن چینلز اور ہمارے ساتھی اینکرز اور تمام میں کہوں کالمنسٹس اور پاکستان کے سول سوسائٹی جس مباحثے میں مصروف رہی وہ تھی کیری لوگر بل. کیری لوگر بل کے اندر پائی جانے والی کچھ شقیں ایسی تھیں جو کچھ لوگوں کے بقول ہماری جو سوورینٹی ہے، ہماری خود مختاری ہے بحیثیت ملک، اس کے امپنج کر رہی تھیں، اس کے خلاف تھی. لیکن حکومت کا موقف شروع میں یہ تھا کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ اس بل جو کہ اب قانون بن چکا ہے، اس کے تحت پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک پارٹنرشپ کے طور پر ایمرج کرے گی. یہ کیونکہ 5 سال کی کمٹمنٹ ہے اس ایڈ کے حوالے سے، تو یہ اس چیز کا اندیہ دیتی ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے. لیکن اس حوالے سے جو خدشات جن کا اظہار پہلے میڈیا سے، پھر سول سوسائٹی سے اور پھر کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا گیا کہ وہ ٹرمینالوجی کچھ ایسی ہے جس ٹرمینالوجی کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف سمجھا گیا. اس حوالے سے ایک چینج آف اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فارن منسٹر جو کہ موجود تھے امریکہ میں وہ واپس پاکستان آئے. یہاں پہ آ کے پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے اپنی کچھ جو موقف تھا اس کو سامنے رکھا، لیکن پھر دوبارہ وہ امریکہ چلے گئے اور اس چیز پر بھی سوال اٹھائے گئے کہ ابھی جب ڈیبیٹ آن ہے تو وہ واپس کیوں چلے گئے. لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں سینیٹر جان کیری کے ساتھ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو ہسٹورک ڈاکیومنٹ کا. سوال یہ ہے کہ پہلے بھی جب کیری لوگر بل آیا تھا تو اس وقت جب اس کے پاس ہونے کی خبر آئی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ ایک ہسٹورک ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کے بعد جب ملک کے اندر ایک منفی ریاکشن سامنے آیا تو اس کے بعد جب دوبارہ فورن منسٹر صاحب تشریف لے کر گئے امریکہ میں تو وہاں پر وہ جو پریس کانفرنس کے بعد جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اس کو بھی ایک ہسٹورک ڈاکیومنٹ کہا گیا. کیوں؟ کیا اس چیز سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو عوام ہے ان کی جو ایک خدشات جو کہ ابھر کے سامنے آئے نہ صرف عوام میں بلکہ میڈیا میں بھی، اس کے بعد پھر پاکستان کی کور کمانڈرز کانفرنس جب ہوئی آرمی کی، انہوں نے بھی اس کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا. لیکن ان تمام مباحثوں، ان تمام ڈسکشن کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ اب کیری لوگر بل، بلکہ کیری لوگر لیبرمن جو بل ہے اس وقت برمن بل، وہ اس وقت پریزیڈنٹ اوباما کے سگنیچر کے بعد قانون بن گیا ہے. تو پھر ان تمام مباحثوں سے کیا حاصل کیا ہم نے؟ میرے ساتھ لائن پر ہے اس وقت ایکسکلوسیولی پاکستان کے فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا موقف ہے ان کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو منفی ریاکشن آیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیونکہ یہ ایک سیاسی حکومت ہے تو وہ کیا سٹیپس لے رہی ہے کہ عوام کی ان خدشات کی بھی نمائندگی کی جائے. السلام علیکم جناب شاہ محمود صاحب. شاہ محمود صاحب، میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ جب یہ کیری لوگر بل کے پاس ہونے کی خبر اس وقت ملی جب آپ امریکہ میں موجود تھے غالباً یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے اجلاس کے سلسلہ میں، تو آپ نے فرمایا بہت ہسٹورک ڈاکیومنٹ آیا ہے اور یہاں پہ ہم پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے یہ اب ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہی ہے. لیکن پاکستان میں انہی دنوں ایک منفی ری ایکشن شروع ہو گیا تھا، پھر آپ کو اچانک پاکستان آنا پڑا، پھر آپ دوبارہ تشریف لے کر گئے اور پھر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی. کچھ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے شاہ صاحب، اس کی وہ لیگل حیثیت نہیں ہے جو کہ ایک بل قانون بننے کے بعد ہوتی ہے. کیا موقف ہوگا آپ کا اس حوالے سے؟ ملک صاحب، جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو آئی ہے اس کو بل کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، اس کو بل کا حصہ بنایا گیا ہے. جوائنٹ جو ایکسپلینیٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ قانون کی تشریح کر رہی ہے. اٹ از دی ایکوریٹ انٹرپریٹیشن آف لا، اور یہ سائن کی ہے ان دو حضرات نے جو کہ اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، سینیٹر کیری اور کانگریس مین برمن. اور جب پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو سائن کیا تو اس کو اس کے ساتھ منسلک کیا گیا اور ریکارڈ کا، کانگریشنل ریکارڈ کا حصہ اس کو تصور کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انٹینٹ ہے یہ یو ایس کانگریس کا ہے، اور یہ وہ توقع کرتے ہیں اپنی ایگزیکٹو سے. اور جب وہ تشریح کر رہے ہیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگزیکٹو سے ہم بالکل پاکستان کی جس سے کہتے ہیں خود مختاری میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم مائکرو مینج
نہیں کرنا چاہتے. ہم اس قسم کی بیجا مذاکرت کا ہمارا کوئی نہ ارادہ تھا نہ ہے. تو اس سے کنوے ہو رہی ہے سینس آف دا کانگریس, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بہت سے ابہام پیدا ہوئے تھے اور جو کنسرنز اٹھی تھی وہ حل کرنے میں ہماری رہنمائی ہوئی ہے, ہماری مدد ہوئی ہے. اور کل پارلیمنٹ میں جب میں نے اس کو بیان کیا اور لوگوں کے سامنے رکھا تو بہت سے ممبران کی میں سمجھتا ہوں تشنگی دور ہوئی. اس ڈاکومنٹ کو یہ بھی تو جانتے ہیں شاہ محمود صاحب, اس لیے کہتا ہوں ملک صاحب جی کہ اس وقت بہت کم ممالک ہیں جن کے ساتھ نئی اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایک ملٹی ایئر کمٹمنٹ کیا ہے آف اکنامک اسسٹنس, اور یہ $7.5 بلین جو ہیں وہ انویسٹ ہوں گے ان دی سوشل سیکٹرز آف پاکستان, اور اس میں اگلے 5 سال کا اندیہ بھی دیا گیا ہے. اور اگر یہ 10 سال کا پیریڈ ہمیں ملتا ہے اور جس میں $15 ارب پاکستان کی تعلیم میں, صحت میں, غربت کو کم کرنے میں صرف ہوتے ہیں, تو اس سے پاکستان کی عوام کی حالت میں یقیناً بہتری آئے گی. جی, جو سوشل ایسپیکٹس ہیں اور جو نان ملٹری ایڈ کے حوالے سے جو اس میں ایڈ آ رہی ہے, یقیناً اس میں اچھے پہلو بھی ہیں, اس سے تو کسی کو اعتراض نہیں تھا. اعتراض ان شقوں سے ہے جو کہ ہمارے سیکیورٹی میٹرز کو ڈیل کر رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اس کا خدشے کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے متصادم ہیں کچھ اس میں شقیں, اور اس کے باوجود جو ہماری میڈیا ہے, جو ہماری سول سوسائٹی ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں آپ کے الائز بھی شامل ہیں, انہوں نے بھی کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے اس سرٹیفیکیشن پروسیس سے جو کہ اس میں امپلائیڈ ہے کہ اس کو سرٹیفائی کریں گے کہ کوئی ملٹری کی طرف سے انٹرفیرنس نہیں ہو رہی, یا جوڈیشری جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہیں کر رہی. اب ان پرنسپل سے تو سب ایگری کرتے ہیں, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک باہر کا ملک ہمیں یہ کیوں بتائے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے چلائیں. سب سے پہلے وہ ہمیں نہیں کہہ رہے, یہ یو ایس کانگریس یو ایس ایگزیکٹو سے کہہ رہی ہے کہ وہ اطمینان کرے کہ ایسا ہو رہا ہے یا ایسا نہیں ہو رہا. یہ جو شرائط ہیں یہ پاکستان پر عائد نہیں ہوتی. اور میں آپ کو یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ وہاں جو ان کی سیکیورٹی سے ڈیل کرتے ہیں حضرات, مثال کے طور پر ایڈمرل ملن ہیں, اور مثال کے طور پر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل جم جونز, ان سے بھی تفصیلی ملاقات ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا. اور اچھی اور خوشائند بات یہ ہے ملک صاحب کہ آج پاکستان میں جمہوریت ہے اور جمہوری اداروں میں کھل کر بحث ہوئی ہے. آج پاکستان کا میڈیا آزاد ہے اور میڈیا نے سب چیزوں کو, سول سوسائٹی نے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے سیاسی جماعتوں میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ کھل کر بات کر رہی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں اس قسم کے پیکیجز آتے رہے ہیں اور خاموشی سے در پردہ بند کمروں میں تقدیر کے فیصلے ہوتے رہے ہیں, اور پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ ہوئے اور عوام کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. ہم نے ایک نئی جمہوری روایت ڈالی ہے اور پارلیمنٹ میں بحث کر کے لوگوں کو اعتماد میں دیا ہے. اور میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ سے اور میڈیا کی جو بھی تنقید تھی اس سے ہماری رہنمائی ہوئی ہے. اور ہم نے لیکن شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے, لیکن وہ تو اس وقت لیا گیا جب آپ کو ان دا مڈل آف یور ٹور آپ تشریف لے کر آئے ایک دن کے لیے اور پھر واپس چلے گئے. کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ پہلے سے یہ ڈیبیٹ ہوتا یا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا؟ یا چلیں پارلیمنٹ کو بھی ضرور لینا چاہیے, لیکن آپ کے الائز جس میں ایم کیو ایم شامل ہے, ان کے قائد جناب الطاف حسین صاحب نے یہ کہا کہ ان کو ریزرویشنز ہیں کچھ شقوں سے. ہماری آرم فورسز نے ایکسپریس کیا اس کو, تو اعتماد میں کیسے پھر لیا آپ نے ان کو؟ دیکھیے, اعتماد میں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ تھا یہ کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں تھا. دس واز اے پبلک ڈاکومنٹ اور یو ایس کانگریس کی ویب سائٹ پر یہ دستیاب تھا. جو بھی چاہتا آج سے سال بھر پہلے اس کا مطالعہ کر سکتا تھا, اس پر بات کر سکتا تھا. ہم نے کبھی